الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس خالدين فيها هم فيها خالدون۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی صرف اس رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے کائنات کا خالق و مالک و قابض ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاؤں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے جن کا نامی کامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اور بخشش کی دعائیں ہو آل رسول پر، اصحاب رسول پر، ائمہ دین، محدثین، سلف صالحین کے، ذی وقار علماء کرام، حاضرین مجلس، بزرگان دین اور خواتین اسلام اور میرے پیارے بچوں، آپ سب کے سامنے اور اس پر رونق محفل ہم یہاں صرف اللہ کے خاطر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو اور سننے کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور اسی کو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کو جانے کا باعث فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات و خواتین اسلام، یہاں میں اس مسجد منیر الانصار میں جو اجتماع اگست 11 تاریخ کو عصر سے لے کر عشاء تک جو منعقد ہو چکا ہے، ابھی پہلی تقریر الحمدللہ یہیں سے شروع ہو رہی ہے، تو آپ تمام حضرات سے اور خواتین اسلام سے، میرے پیارے بچوں اور سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تک آئے، اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنے سارے کاموں کو، سارے مصروفیات کو چھوڑ کر آئے گی، تو یہ ارادہ کر لے، یہ ٹھان لے کہ یہاں سے ہم جائیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر لیں، اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس میں سے کم اس پر عمل کرنے کی کوشش تو کرے، یہ دل میں ارادہ لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں، یعنی مومنوں کے اوصاف۔ مومن وہ کون سے اوصاف اپنے اندر لانے سے وہ جنت الفردوس کو پا سکتا ہے۔ آپ سب سنے ہوں گے جنت کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سارے مومنوں کے لیے یہ جنت ٹھکانہ رکھا ہے، ان کے صبر کے لیے، ان کے قربانیوں کے لیے، ان کی پوری زندگی جو اللہ کے لیے لٹاتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت رکھا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس سورہ میں، سورہ مومنون میں جو میں آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کیا ہوں، وہ 1 سے 11 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ایک وصف اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے۔ یہ ایک وصف، سب سے پہلا وصف کیا ہے؟ سب سے پہلا وصف، سب سے پہلی صفت مومن، ایمان۔ جب تک یہ بندے کے دل میں ایمان کی چنگاری نہیں ہوتی، ایمان کا چراغ جلتے نہیں رہتا، تو وہ ہرگز جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب جنت کی دور کی بات میں سب سے پہلے یہ جنت الفردوس کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے اندر یہ 8 صفتیں ہوتی ہیں، یہی مومن
بندہ کیا ہے جنت الفردوس میں داخل ہونے کا حقدار بن سکتا ہے. اب یہ 8 صفتیں کیا ہے ایک ایک انشاءاللہ آپ کے سامنے گناتا جاؤں گا, وقت بھی بہت کم ہے. تو سب سے پہلے چیز جنت کتنی بڑی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ان فی الجنت 100 درجہ, جنت میں 100 درجے ہیں, اعدها اللہ للمجاہدین, اور یہ 100 درجے جنت میں سارے لوگوں کے لیے نہیں, خواتین اسلام عورتیں غور سے سنو, یہ جو 100 درجے ہیں یہ جنتیوں کے لیے نہیں بلکہ صرف فی مجاہدین فی سبیل اللہ, یہ صرف مجاہد لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, جنگ میں شریک ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے صرف 100 درجے ہیں جنت میں. اب تھوڑا سوچئے, صرف مجاہدین کے لیے 100 درجے ہیں, تو اب دوسرے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں کتنے درجے رکھا ہے, اور اتنے درجے ہیں تو جنت کتنی بڑی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ جنت کتنی بڑی بنایا ہے تو سب سے جو اونچا درجہ ہے وہ ہے جنت الفردوس. اللہ اکبر, جنت کتنی بڑی ہے. تو جنت الفردوس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ أَوْسَطِ الْجَنَّةِ, وہ افضل اور اعلیٰ جنت ہے. اور کیا کیسی جنت ہے, وہ افضل اور اعلیٰ جنت ہے. اور اس جنت سے یعنی اس کی جنت سے نہریں نکلتی ہیں, جنت کی نہریں نکلتی ہیں, اور اس جنت الفردوس پر اللہ تعالیٰ کا عرش مستوی ہے. اللہ اکبر. تو جنت الفردوس ایک ایسی جنت ہے جس سے ساری جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اللہ اکبر. ہر ایک کے دل میں یہ خواہش, یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ایسی جنت الفردوس کیا ہے ہم بھی پائیں. آپ تھوڑا غور کریں کہ دنیا میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ بہت پیاری ہے, فلاں جگہ میں واٹر فالز ہے, فلاں جگہ بہت سے لوگ جاتے ہیں وہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے. وہ جگہ بہت دور ہے, لوگ وہاں پیسہ خرچ کر کے, وقت خرچ کر کے, سب کچھ خرچ کر کے اپنے گھر والوں کو سب کو لے کر وہاں جاتے ہیں, مگر 4 دن کا انجوائمنٹ ہے. کتنے دن؟ 4 دن کا انجوائمنٹ ہے, اور 4 دن کے لیے جاتے ہیں اور پھر اپنے گھر واپس لوٹ کر آتے ہیں. مگر یہ جنت الفردوس خالدین فیہا ابدا, جس میں آدمی ہمیشہ رہنے والا ہے. تو ایسی جنت الفردوس کے لیے ہم اور آپ کیا ہے, اس کے لیے اپنے تن من دھن کو سب کچھ بازیاں لگا کر اس کے پیچھے پڑنا. تو یہ ہم اور آپ کی کوشش ہونا. تو سب سے پہلے صفت ایمان یہ بہت بڑی صفت ہے. اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے, اس کے بغیر کوئی نیکی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی ہے, اور اس کے بغیر آدمی جنت کو سوچ بھی نہیں سکتا, اور وہ ایمان کے بغیر دائرے اسلام میں داخل ہو بھی نہیں سکتا. اسی لیے جو سب سے پہلی صفت آدمی کے اندر ہونا ہے وہ ایمان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں خاندان کا ہوں, فلاں پیر صاحب کے نسبت ہمارے ہے, فلاں بزرگ کے خاندان سے ہم لگتے ہیں, ہم کو سفارش ہے تو بس ہمیں جنت میں چلے جاتے. مگر قد افلح المؤمنون, اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. اب یہاں ایمان نہیں تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی, جس کے تعلق سے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ایک نبی, نوح علیہ السلام نبی ہو کر بھی اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے, اور اللہ تعالیٰ ان کو 7 آسمان سے یہ آواز لگا دیا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ تمہارے خاندان کا ہے ہی نہیں, اس لیے کہ اس کا عمل صالح نہیں, بلکہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے. اور نوح علیہ السلام جب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ فلا تسألنا ما لیس لک بہ علم, اور جو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ میرے بیٹے کو معاف کر دے, نوح علیہ السلام کے بیٹے کو معاف کر دے, یہ ہرگز ہو نہیں سکتا. یہاں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے نبی کے بیٹے کو بھی کیا ہے
یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بچا نہیں سکے، اس لیے کہ وہ ایک مشرک تھے، اور مشرک ہونے کے بنا پر جب ابراہیم علیہ السلام استغفار کیے، اپنے باپ کے لیے توبہ استغفار اللہ کے دربار میں کیے، وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے توبہ استغفار کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ جو آزر ہے مشرک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز مشرک کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، چاہے کہ نبی کے خاندان سے نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں یہ حالت ہے تو وہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ سے تھوڑی دور جاتے ہیں، جو ابوا نامی جگہ، وہاں پر آمینہ ان کے والدہ کی خبر ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں، خبر سے گزرتے ہیں، ان کے ماں کی ممتا ان کے دل میں پھوٹنے لگتی ہے، اور وہ وہاں آنسو بہا کر اللہ سے توبہ استغفار کی اجازت مانگتے ہیں۔ فلم یؤذن لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے، اے صحابہ، میں اللہ سے اجازت مانگا ہوں کہ میری والدہ کے لیے میں توبہ استغفار کروں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں۔ وہاں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے، شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بچا نہیں سکے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں۔ اور یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کو بچا نہیں سکے، اس لیے کہ وہ اسلام، دائرے اسلام سے خارج ہے۔ تو جب تک ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی کیا ہے، کسی کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا، اور وہ اس کے بارے میں جتنا بھی آپ دعا کرو، جتنا بھی مغفرت کرو، ہرگز اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ دوسری صفت ہمارے اور آپ کے لیے جو بہت اہم صفت ہے وہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع۔ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، خشوع اور خضوع برتتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ یہاں دیکھیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو کامیاب قرار نہیں دیا۔ کن لوگوں کو کامیاب قرار دیا؟ نماز خشوع اور خضوع، دل جوئی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ نماز میں لگے رہ کر نماز کو پورے بدن، حاضری بدن کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ کامیاب قرار دیا۔ نماز پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ کیا کہا؟ فوائل، بولیے کیا کہا سورہ ماؤن میں؟ فوائل للمصلین، یعنی نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب نماز کیسے پڑھے گے؟ نماز پڑھتے بھی ہیں پھر بھی نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو نماز میں رہ کر بھی کیا ہے، ان کا دماغ بیکار میں رہتا ہے، ان کا دماغ بال بچوں میں رہتا ہے، ان کا دماغ پیسے میں رہتا ہے، ان کا دماغ کون سی زمین خریدا کہ کون آگ لے لیتا کہ جلدی نماز پڑھ کے چل جانا۔ ایسے اگر ان کا حال ہے نمازوں کا، تو ایسے نمازوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی نماز اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب قائم لیس له من قیام الا السحر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، بہت سے نمازی ایسے ہیں ان کو صرف رات جگنے کے علاوہ نماز کا کچھ حصہ بھی نہیں ملتا۔ کیا؟ رات کا کچھ جاگنے کے علاوہ کچھ حصہ بھی نہیں ملتا، یعنی ان کی نماز کیا ہے؟ فارمالٹی، اٹھنا بیٹھنا کھڑنا چلے جاؤ، ایسی ہی نماز ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ایسی نماز جو اطمینان کے ساتھ نہیں ہوتی، ایسی نماز برباد ہے۔ آپ سنے ہیں دنیا میں کتنے قسم کے چور ہیں؟ بہت سے قسم کے چور ہیں، گھر میں چوراتے ہیں، بینک میں چوراتے ہیں، بہت سے قسم کے چور ہیں، اور چوروں میں بھی کیا ہے؟ الگ الگ، بڑے بڑے چور ہیں، چھوٹے چور ہیں، میڈیم کے چور ہیں، سب چور ہیں۔ آپ کبھی سنے ہیں نماز کے بھی چور ہیں؟ ہاں مجھے سب سنے ہیں، نماز ہم کو چاہتے ہیں، ہاں نماز ہم کے چور ہیں، نماز ہم کو چاہتے نہیں، صرف سلام کرنے مگر کبھی مسجد میں ہم کو دیکھے نہیں۔ تو نماز ہم کے چور کو ہم دیکھیں جو نماز کو نہیں آتے، کبھی ایسے چوروں کو بھی آپ دیکھیں، عورتیں، خواتین اسلام غور سے سنیں، اور چھوٹے بچوں غور سے سنیں کہ نماز میں بھی چوری کرتے ہیں۔ بچے اب تعجب ہو جاتے ہیں، کیا نماز میں ہم کب چوری کریں؟ نماز میں آدمی کیسا چوری کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ نمازی نماز میں چوری کرتے ہیں تو صحابہ تعجب سے پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول لوگ یسرقون من صلاته قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرقون من صلاته لوگ نماز میں کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتم رکوعها ولا سجودها نہ وہ رکوع کو صحیح ڈھنگ سے رکوع کرتے ہیں اور نہ صحیح ڈھنگ سے سجدہ کرتے ہیں. یہ حالت نمازوں کی ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اگر آدمی دو رکعت اپنی زندگی میں خشوع اور خضوع توجہ کے ساتھ 2 رکعت اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت واجب ہے. سبحان اللہ. کیا واجب ہے؟ جنت واجب ہے. 2 رکعت اگر واقعی معنوں میں اپنے زندگی میں ہم ایک مرتبہ سوچے بیٹھ کر آج رات میں کتنے نمازیں کیسے پڑھا اگر ایک بار سوچے تو یہ حدیث یاد کر کے سوچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے ما من احد یتوضؤ فیحسن وضوء جو آدمی 2 رکعت اچھا وضو کر کے ظاہری اور باطنی پاکی سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے الا وجبت له الجنہ مگر اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جنت کو واجب قرار دے گا. تو اسی لیے ایسے لوگوں کے تعلق سے علامہ اقبال کیا ہی اچھے انداز میں فرماتے ہیں کہ ایسے نمازوں کے تعلق سے علامہ اقبال کہتے ہیں سجدے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. کیا ہے تو مزہ آتا ہے عبادت میں؟ سجدے میں اللہ کی محبت ہونا ہے, رکوع میں اللہ کی محبت ہونا ہے, قیام میں اللہ کی محبت ہونا ہے. جب آپ کو نماز میں مزہ آتا ہے اور کہتے ہیں ہاں آج جو نماز میں پڑھا ہوں واقعی معنوں میں زبردست نماز پڑھا, آپ کے دل کو یہ آئے بات ہے. تو خالی سجدوں تو کیا خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے اور میرے سجدے تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دے, تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دے تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. تو اس طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ جو اپنی نمازیں ہیں جو نماز پڑھتا ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا ہے اپنی نمازوں کو ادا کرنا. اگر ایسی نمازیں ہیں تو ہرگز ہماری نمازیں کام نہیں ہیں. اس کا سولوشن کیا ہے؟ اب ہم نماز پڑھنا ہے, خشوع اور خضوع نہیں آتا ہے, ہمیں بے پار سے فوراً مسجد آ جاتے ہیں, دکان سے فوراً مسجد آ جاتے ہیں, کاموں چھوڑ کر فوراً مسجد آ جاتے ہیں. اور کیسے آتے ہیں؟ جب مسجد میں امام رکوع میں جاتا ہے جب ہماری نمازیں شروع ہوتی ہیں. کیا 1-5 منٹ پہلے نہیں آ سکتے؟ اذان ہوتے ہیں مسجد کو نہیں آ سکتے؟ کیا رکوع میں جانے کے بعد مقتدی مسجد میں آنا نماز کے لیے؟ اگر ایسی نماز ہے تو آپ فارمالٹی کی نماز پڑھ رہے ہیں. کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ فارمالٹی کی نماز. تو اس چیز کو چھوڑیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو صلاۃ المؤذن, تمہاری نماز جب بھی تم پڑھتے ہو یہ سوچ کر پڑھو کہ یہی میری آخری نماز ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھتا ہے, یہ سوچ کر نماز پڑھو. اس کا سولوشن اور بہت سی چیزیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون. تیسری جو صفت ہے وہ جس سے ہم اور آپ جنت الفردوس کو پہنچ سکتے ہیں وہ ہے بیکار باتوں کو چھوڑ دینا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ یہاں جو بیٹھے ہیں اور یہاں جو بیٹھے ہیں آپ سے میں جواب چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ کس کا ہے بھائی؟ سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ صحیح سے سنائی نہیں دے رہا. صحابہ کا سب سے بہترین اسلام. ماشاءاللہ. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں سب سے بہترین اسلام صحابہ رضی اللہ مجمعین کا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین اسلام صحابہ کے بعد اگر کسی کا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بتاتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. جو آدمی بیکار چیزوں سے بیکار باتوں سے منہ موڑ لیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے بیکار باتوں کو, تو اس کا اسلام سب سے بہترین اسلام. اب بتائیے کس کا اسلام بہتر ہے؟ جو بیکار باتوں سے بیکار کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ سب سے بہترین اسلام. ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا ہے
کہ بیکار باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، یہ چیز معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے ہیں، یہ صحیح مسند احمد کی روایت اور صحیح ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کیا ہم جو بات کرتے ہیں، جو عام بات کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس پر بھی مواخذہ کرتا ہے، اس کو بھی پکڑتا ہے بیکار باتوں سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اس پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ وَأَنَا الْمُؤَاخِذُونَ مِمَّا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم ایسے جو باتیں کرتے ہیں جو دین سے ہٹ کر جو بیکار باتیں ہیں اس پر بھی اللہ پکڑتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیوں نہیں، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عمدہ کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو بیکار چیزیں، بیکار باتوں میں رہتے ہیں، بیکار چیزوں میں لگے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں گھسیٹ کر پھینکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، تو ایک صحابی فوراً کہنے لگے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں شمار کرے، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو جانے کا آسان ذریعہ بنا دے۔ تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا تدری فلعلہ تکلم فیما لا یعنی، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی لا یعنی باتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ سکتا ہے، یعنی ان کے بیکار باتوں پر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کہتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بیکار چیزیں، بیکار باتیں ہم کرتے ہیں۔ ہمارے ساری زندگی اگر ہم 100% یعنی صبح سے شام تک اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہماری ساری 70% زندگی کیا ہے، فونوں میں گزرتی ہے۔ ہماری خاص کر اس میں جو نوجوان بچے ہیں ان کی ساری کی ساری زندگی کیا ہے، 70% فونوں میں گزرتے اور بیکار چیزوں میں اور بیکار باتوں میں گزرتے ہیں۔ اگر بڑے لوگوں کو اگر ہم دیکھیں کہ چائے میں گزرتے ہیں یا نہیں تو پیسہ بھی نہیں رہتا، فوراً یہ بولتے ہیں کہ وہاں کی زمین تو کتنی ہے کہ ایک بار دیکھ لینا، وہاں کی زمین کیا ہے، وہاں کا زمین کا ریٹ کیا ہے، حالانکہ اس کے پاس کیا بھی نہیں رہتا، پھر بھی کیا ہے وائٹ شرٹ پہنتا تھا، پھر ادھر ادھر بیکار چیزیں، بیکار باتیں، حالانکہ اس کو چیز ضرورت ہی نہیں ہے، مگر غب شپ مارنے، یہ کرنے وہ کرنے اس کو پھرنا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے اوقات، آپ کو میں ایک سلف میں سے جو بہت بڑے تابعی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تابعی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یہ اپنی زندگی میں بیکار باتوں سے بہت زیادہ بچتے تھے، بیکار باتوں سے بہت زیادہ بچتے تھے۔ عشاء کی نماز جیسے ہی ہوتی ہے، عشاء کی نماز جیسے ہی ہوتی ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے ہی فوراً گھر چلے جاتے تھے اور کسی سے بات بھی نہیں کرتے۔ تو یہ لوگوں میں شکایت یہ شروع ہوئی کہ کیا کیسے آدمی ہیں کہ کسی سے بات کرے بغیر فوراً مسجد سے نکل جاتے ہیں، جیسے عبادت کرتے ہیں کسی کو بات کرے بغیر نکل جاتے ہیں عشاء میں۔ تو لوگوں میں شکایت آنے کے بعد عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے مسجد سے نکلتا ہوں تو میں صحابہ کی محفلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا رہتا ہوں گھر میں جا۔ پورے لوگ تعجب ہو گئے، کیسے صحابہ تو موجود نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، پھر کیسے آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں جب یہاں سے نکلتا ہوں تو گھر میں جا کر میں صحابہ کی سیرت، ان کی زندگیوں کو پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا، ان کے ساتھ معاملات کر رہا ہوں۔ تو ایسی زندگی ہماری ہے۔ آج کیا ہے، ہم اور آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا چھوڑ دیں، کہاں کی وہ کہاں کی بانگلہ چور، کون کے لڑے مرتے ہیں، کس کی پولیٹیشین کی حالت ایسے ہیں، وہ جن کو ہماری زندگی میں دوسری چیزیں نہیں آتی، کہتے خود کو انہیں یہ کرسی چل رہی، وہ کرسی میں انہیں بیٹھ گیا ہے، یہ ایم ایل اے ہاں آ گیا، وہ ایم ایل اے گر گیا ہے، یہ ہماری حالت ہے، یہ پریشان ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمارے لیے بیکار باتوں سے؟ تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کیا ہے، ہم آج سے یہ نیت کریں کہ گھر کو جا کر ہم کیا ہے، ہر دن ایک آیت اس کا ترجمہ پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ورق پڑھیں، صحابہ کی زندگی کے کوئی نہ کوئی ایک صحابی کے بارے میں معلوم ہے،
تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے چوتھی جو چیز ہے، وقت بھی 5 منٹ ہی ہے میرے پاس، تو آپ کے سامنے میں سرسری طور پر بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد چوتھی صفت جو ہم اور آپ اپنا کر جنت الفردوس کے مقام کو جا سکتے ہیں، وہ ہے اپنے نفس کو پاک کر کے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ہر ایک کے دل میں وہ ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ دل۔ وہ بہت سب سے اہم گوشت کا ٹکڑا ہے۔ ہر ایک کو بکری میں سر سینہ بہت اچھا رہتا، مرغی میں یہ پارٹ اچھا رہتا، گائے کا یہ پارٹ زبردست رہتا، ہر ایک کو معلوم ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم میں یہ گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا گوشت خراب، پورا انسان خراب، اگر وہ اچھا ہو گیا تو پورا انسان اچھا ہو گیا۔ اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ الحمدللہ حافظ، الحمدللہ بہت سے لوگوں کو قرآن کی سورتیں بھی یاد ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یعنی جو اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اپنے نفس کو خراب کر دیا وہ برباد ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کے اس گوشت کے ٹکڑے میں دل میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ برائی کو اور نیکی کو دونوں چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں رکھا۔ مگر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو دل ہے انسان کا جو نفس ہے کبھی اچھائی پر ابھارتا ہے نہیں، صرف برائی پر ابھارتا ہے۔ اس کی دلیل دینے والے کون؟ خود یوسف علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے نبی کہتے ہیں یہ نفس تو برائی پر ہی ابھارتا ہے، لامارۃ بالسوء۔ تو دیکھیے اپنے نفس کو کیا ہے ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ پاک کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عقل مند کون ہے آج دنیا میں؟ عقل مند کون ہے؟ آپ سب لوگ کہیں گے عقل مند وہ ہے جو چالاکی سے سامنے والے کو دھوکہ دے کر پیسہ زیادہ کما لے۔ تو زبردست کرے، کیا کمائے دے پیسہ۔ اگر جو آدمی سامنے والا دھوکہ ہو رہا ہے، کیا بیکار آدمی ہے تو پیسہ کمانے نہیں آتا، دھوکہ کھا گیا ہے۔ تو لوگ کیا ہے شریف آدمی کو بزدل آدمی، بیکار آدمی کہتے ہیں، اور جو آدمی دھوکہ دیا وہ سب سے چالاک آدمی کہتے ہیں۔ مگر اسلام جو دھوکہ کھا گیا وہ دھوکہ نہیں کھایا بلکہ اپنے بھائی پر رحم کیا، اور جو دھوکہ دیا اس کو ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا۔ تو ہم اور آپ کی سوچ بدل گئی دنیا کی وجہ سے۔ تو اصل میں کیا ہے؟ اصل میں عقل مند آدمی اسلام کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القیس، سب سے چالاک آدمی وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو بار بار پاک کرتے رہتا ہے، وہ آدمی سب سے چالاک آدمی اور سب سے ہوشیار آدمی ہے۔ تو اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے ہم اپنے دل کو بار بار توبہ استغفار کر کے کیا ہے اپنے دل کو پاک کرتے رہنا چاہیے۔ پانچویں صفت ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی عزتوں کی حفاظت کرے۔ سب سے پہلے عباد الرحمن سورہ فرقان 25 سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عباد الرحمن کے سچے بندوں کی جو صفت ہے وہ ہے وہ زنا کے قریب تک بھی نہیں جاتے، زنا سے بہت دور رہتے ہیں۔ اور زنا میں جو خاص کر جو آج کا ماحول ہے کہ جتنے چھوٹے کپڑے پہنو وہ اتنے امیر لوگ، وہ اتنے بڑے لوگ مانے جاتے ہیں۔ آج کی دنیا کیا دیکھتی ہے؟ جتنے چھوٹے کپڑے عورتیں پہنتے ہیں ان کو اتنے رش کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اور یہی بے حیائی ہے، اور یہ دنیا چاہتی ہے ایسے لوگوں کو سامنے رکھے۔ آج کوئی سا بھی ایڈ، کوئی سا بھی ایڈورٹائز ایسا نہیں ہے جہاں عورت نہ ہو، جہاں عورت نہ ہو۔ اسی لیے زنا میں جو سب سے پہلا قدم اگر کسی کا ہے تو عورت کا ہے۔ جیسے قرآن خود کہتا ہے الزانیۃ والزانیہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ مگر چوری کے تعلق سے جو سب سے پہلا قدم، سب سے پہلا ہاتھ مرد کا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ تو دیکھیے زنا میں جو سب سے پہلا قدم ہے وہ عورت کا ہے، اور عورت ہی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عورت نکلتی ہے سچ سمجھ کر، خوشبو لگا کر، تو سمجھو وہ زانیہ عورت ہے، خوشبو لگا کر۔ یہاں تک کہ ہم اور خواتین اسلام سوچتے ہیں کہ پرفیوم نہیں مارنا، خوشبو نہیں لگانا، عطر نہیں لگانا باہر جاتے وقت،
مگر آج عورتیں کیا ہے پھولا بھی لگا کر جاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ خوشبو نہیں ہے، سب سے زیادہ پھولا میں خوشبو آتی ہے، تو پھولا بھی لگا کر کیا ہے عورت باہر نہیں نکلنا، تو جو خوشبو جو بھی عورت سے آدمی اگر مائل ہوتا ہے یہ ساری چیزیں عورت سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اور جو سب سے بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت فی النساء، بنو اسرائیل میں جو فتنہ شروع ہوا وہ عورت کی وجہ سے شروع ہوا۔ اور چھٹویں چیز امانت داری، امانت داری اور وعدہ خلافی نہیں کرنا، امانت داری کا احساس ہمارے اندر ہونا ہے، ہر چیز امانت داری۔ اب یہاں بیٹھے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے گا کتنی تقریریں کتنی امانت سے سنیں، آپ سب سے میں پوچھتا ہوں آپ کتنی تقریریں کتنی امانت سے سوچیں، یہ بھی امانت ہے۔ جو میں آپ کو بول رہا ہوں کیا صحیح بول رہا ہوں یا اس میں کوئی غلط بول رہا ہوں آپ کو، یہ بھی امانت ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کتنا سنیں اور کتنی امانت داری سے آپ اس پر عمل کیے۔ تو ہر چیز امانت داری ہے۔ وعدہ دیں گے، الحمدللہ وعدے کے ساتھ آپ یہاں آئے، اس میں شریک ہوئے کہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے مومن، اور اس کے دل اس کی زندگی میں امانت داری، یہ دو چیزیں ہونا ہے۔ اور آخری چیز اللہ تعالیٰ یعنی آٹھویں چیز مومن کی صفت کے بارے میں جنت الفردوس کو پانے کے لیے آخری چیز ہے نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ تو نمازوں کی حفاظت کے لیے میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تمام خواتین اسلام، عورتیں اور مرد حضرات مجھے سن رہے ہیں یا ایسے ہی مولوی صاحب کا ہو جاتا ہے دوسرے فون سے مولوی صاحب آتے کی پورے تیار میں ہے نہیں، آتی رکو تھوڑی دیر رکو، آتی ضرور آتی ہیں، آپ بلانے والے ہیں۔ تو آخری حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس حدیث پر ہم اور آپ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سے ایک نماز بھی نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وہ حدیث کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح حدیث کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے، دو چیزوں کی گارنٹی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نفاق سے پاک رکھتا ہے، سبحان اللہ، نفاق سے صحابہ ڈرتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد رکھتا ہے، بچا لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جیسے ہی اقامت شروع ہوتی ہے تو اسی وقت اگر ہم نماز کو آ جائیں تو اس سے کیا ہے آپ کی اور ہماری ایک بھی نماز نہیں چھوٹتی۔ تو ساری باتیں ہو گئی، ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں، تو میں آخری ایک چیز اس آیت میں ان 11 آیتوں میں سوچیں گا، یہ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پہلا وصف نماز سے کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون شروع ہوتی ہے نہیں، اور اس کے بعد ختم ہوتی ہے پھر نماز سے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ یہ مومن بندے کو جب تک وہ نمازوں کی پابندی یعنی پیدائش سے لے کر اس کے شعور سے مرتے دم تک جب وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ تمام جو صفتیں ہیں خود بخود اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، اس کے زندگی میں پیدا کرتا ہے۔ اور نیکی کی شروعات بھی نماز سے ہی شروع ہوتی ہے، اسی لیے سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوا، اور ختم بھی ہوتی ہے بندے کی زندگی نماز سے، یعنی جنازے کی نماز۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان تمام